خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام کی شکر گزاری، تعریف اور تمجید کرتے ہیں جس نے مجھ ناچیز خادم کو اس لائق بنایا کہ میں اس کی آواز، اس کے کلام اور اس کے کلام کی سچائیوں کو آپ تک پہنچا سکوں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اور انہیں سچائی سے مقدس کر کیونکہ تیرا کلام سچائی ہے۔ تو آج ہم کلام مقدس میں سے کیونکہ مبارک جمعہ جسے گڈ فرائیڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس دن میں خداوند یسوع مسیح نے ہزاروں سال پہلے اپنے آپ کو جو تھا وہ صلیب کے اوپر لا کر جو ہے وہ کچھ باتیں انہوں نے کہی، اور ان باتوں کو صلیبی کلمات کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اور آج انہی باتوں میں سے ایک بات میں خدا کا ناچیز خادم پاسٹر برکت ہوتے ہوئے پہلے بات کو، پہلے کلمے کو جسے صلیبی کلمہ کہا گیا ہے، اور یسوع مسیح کے ان الفاظ کو جب وہ صلیب پر تھے تو انہوں نے پہلی بار صلیب پر ہوتے ہوئے اپنی زبان مبارک سے کچھ بولا۔ تو آئیں، کیونکہ انہوں نے 7 بار وہ صلیب پر بولے، اور جب وہ 7 بار صلیب پر بولے تو انہیں صلیبی کلمات کہا جاتا ہے۔ اور صلیبی کلمات جب انہیں کہا جاتا ہے تو اس مبارک جمعہ کے دن جسے مقدمہ صلیب کا دن کہا جاتا ہے، موت اور دفن کیا جانے کا دن کہا جاتا ہے، صلیب کا تیار ہونا کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن یسوع مسیح کی صلیب تیار ہو چکی تھی، اور جب خداوند یسوع مسیح جو تھے صلیبی موت کو لینے والے تھے، تو یاد رکھیں پہلا ظلم یسوع مسیح کے منہ پر تھپڑ مارنا تھا، اور پھر دوسرا ظلم یسوع مسیح کے جو تھا منہ پر تھوکنا تھا، اور تیسرا ظلم ہیرودیس کی عدالت میں 39 کوڑے یعنی 1 کم 40 کوڑے مارے گئے، اور چوتھا ظلم یسوع مسیح پر کیا گیا کہ صبح 3 بجے کے قریب یسوع مسیح کے لیے صلیب تیار ہو چکی تھی، اور 5واں ظلم 9 بجے صلیب کے اوپر یسوع مسیح تھے، اور 6واں ظلم جو کیا گیا وہ کانٹوں کا تاج یسوع مسیح کے سر پر پہنایا گیا، اور 7واں ظلم یسوع مسیح پر کیا گیا کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکی گئے۔ یہ سزا رومیوں نے سلیکٹ کی تھی، اور کوڑوں والی سزا بھی اس سے پہلے گناہگاروں کو ٹانگیں توڑنے کی سزا دی جاتی تھی، اور جو صلیب پر نہیں مرتے تھے ان کی ٹانگیں توڑ دی جاتی تھی۔ اور یسوع مسیح 6 گھنٹے صلیب پر رہے، اور 7 بار انہوں نے اپنی زبان مبارک سے کچھ کہا۔ اور 7 بار کیوں بولے؟ کیونکہ 7 بار بولنا کاملیت کی نشانی ہے۔ سبت کا دن، 6 دن میں خدا نے آسمان اور زمین کا کام مکمل کیا، اور 7ویں دن کو خدا نے مقدس ٹھہرایا اور اسے برکت دی اور کہا کہ عبادت کرنا۔ کتنے کلمے دن میں بولے گئے؟ 3 کلمے دن میں کہے گئے تھے۔ 3 کلموں کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ تو آئیں، آج جس کلمے پر جس خداوند یسوع مسیح کے جو صلیب پر تھے ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو پہلے تھے وہ اسے پہلے کلمے کا نام دیا گیا، اور اس کلمے کو کہا گیا کہ یہ معافی کا کلمہ ہے، یعنی کہ معافی کا کلمہ۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیت کو پڑھے تو یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر پورا ڈالا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر
خدا کی برکت۔ عزیزوں، آج جس کلمے پر ہم بات کرنے کو ہے وہ ہے معافی کا کلمہ، اور معافی کا کلمہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہوتے ہوئے، دکھ میں ہوتے ہوئے، پریشانی کی حالت میں ہوتے ہوئے، تکلیف میں ہوتے ہوئے اور تمام زخموں کو اپنے صاف جسم پر لیتے ہوئے، انہوں نے جب وہ صلیب پر لٹکے ہوئے تھے تو اپنی زبان مبارک سے انہوں نے یہ پہلا کلمہ بولا، اور کلام خدا میں لکھا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو کلام ہمیں سکھاتا ہے، اور یہاں پر جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہاں ایک خطاب تھا یسوع مسیح کا۔ خطاب کیا تھا؟ سنیں کہ یسوع نے کہا کہ اے باپ، یعنی کہ اے باپ کیا تھا؟ یہ خطاب تھا۔ اور پھر درخواست کیا کر رہے ہیں؟ درخواست ہے کہ ان کو معاف کر۔ میرے عزیزوں، کلام خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جن لوگوں نے، جن سردار کاہنوں، فقیوں، فریسیوں اور روم کی حکومت کے سپاہیوں نے خداوند یسوع مسیح پر ظلم و ستم کرتے ہوئے انہیں صلیب پر چڑھا دیا، اور یسوع مسیح پر صلیب پر ہوتے ہوئے درخواست کیا کر رہے ہیں؟ ان کو معاف کر، ان کو معاف کر۔ دیکھیں کہ جس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، ظلم ڈھائے گئے، بدن کو چھلنی کیا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں نیزے ٹھوکے گئے، اور وہ صلیب پر ہوتے ہوئے باپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، ان کو کیا کر؟ معاف کر۔ اور پھر دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح باپ کے سامنے اس بات کو رکھتے ہیں کہ باپ اگر یہ جان پاتے، اگر یہ جان لیتے کہ میں کون ہوں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ یسوع مسیح کو صلیب پر نہ لاتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کلام خدا مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے معافی کی درخواست کی ہے، ظلم ان کے ساتھ ہوئے۔ آج ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں، اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے، کوئی ہم کو پریشان کرتا ہے، تو ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکالتے جو یسوع مسیح نے صلیب پر ہوتے ہوئے نکالے کہ ان کو معاف کر۔ ہمارے اگر بس میں ہو تو ہم شاید ہم پر ظلم کرنے والے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یا پر ظلم کرتے ہیں، یا ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے ہیں، تو ہم ان الفاظوں کو نہیں دہراتے، بلکہ ہم ان سے دگنا ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہوتے ہوئے اگر وہ چاہتا تو آسمان سے 12 تمن فرشتے یسوع مسیح کی مدد کے لیے آ سکتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے ستانے والوں کے لیے، اپنے ظلم ڈھانے والوں کے لیے، کیونکہ ان کے بدن پر ایکم 40 کوڑے مارے گئے، اور جب ایکم 40 کوڑے مارے گئے تو ان کا بدن چھلنی تھا، اور زخموں میں مدہوش اور غم میں چور ہوتے ہوئے بھی انہوں نے باپ سے یہ درخواست کی کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے تیار ہونا ہے۔ مبارک جمعہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے، اگر پھر بھی ہم اپنی زندگی سے ایسی گندی اور غلیظ باتوں کو جو ہمیں ابلیس کی طرف لے جاتی ہیں، اگر ہم ان کو نہیں ترک کرتے، ان کو نہیں چھوڑتے، تو آج مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظوں کو جو انہوں نے صلیب پر کہے، اے باپ ان کو معاف کر، تو ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم لیا، اپنے اوپر ظلم ہوتے ہوئے اس کو برداشت کیا۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، کیونکہ ان
मोहब्बत थी, ताकि ये सब कुछ मोहब्बत के इवज़ ही हो रहा है, ये सब कुछ मोहब्बत के इवज़ ही, ताकि इंसान नजात को हासिल कर, इंसान छुटकारे को हासिल कर ले, इंसान ज़िंदगी को हासिल कर ले। मेरे अज़ीज़ों, आज मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाजों को जो हज़ारों साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहे, ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज मुझे और आपको इस बात पर आमादा होना है, तैयार होना है कि हमने यीशु मसीह जैसे नमूने को अपनाना है। हमने खुदावंद यीशु मसीह जैसे नमूने को अपनी ज़िंदगी में, अपने जो है वो बदन में लेकर आना है, ताकि हम इस बदन से, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, जिस मक़दस के मतलब यीशु मसीह ने फरमाया, कहा कि तुम इस मक़दस को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका नजात दिंदा यीशु मसीह जब इस मक़दस को ढाया गया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कहे के मुताबिक 3 दिन में इसको खड़ा कर दिया। अजीज़ों, पेशन गोई में ज़बूर 22 और उसकी 18 में लिखा है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। और वाकई खुदावंद यीशु मसीह के कपड़ों पर, उनकी पोशाक पर कूड़ा डाला गया। और ये पेशन गोई खुदा का ममसूख, खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद नबी ज़बूर 22 और उसकी 18 में इस पेशन गोई को करते हैं। सिपाहियों ने यीशु मसीह को मसलूब करके उसका कुर्ता भी उतार लिया, और याद रखिए फिर उस कुर्ते पर उन्होंने कूड़ा डाला। आए अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए वक्फ करें और अपनी ज़िंदगी में इस बात को ले आए जो यीशु मसीह ने सलीब पर होते हुए ये कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। दरख्वास्त कर रहे हैं माफ़ी की। आज मुझे और आपको जो कलाम हमने सुना है, इसको अपनी ज़िंदगी में अमली जामा पहनाएं, और आने वाले वक़्त में यीशु मसीह के ऐसे वफ़ादार बेटे और बेटियां बने कि हम अपनी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर करें। खुदा आप सबको मुबारक जुमा के मौका पर अपने अंदर से तमाम कदूरतों को, नफ़रतों को मोहब्बत में तब्दील करे, माफ़ी में तब्दील करे, और यीशु मसीह के लिए आप अपनी ज़िंदगी को पेश करें, ताकि अपने बदन से आप यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।